التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. قال الله عز وجل في كتابه في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، آپ تمام احباب کے علم ہے کہ الحمدللہ العظیم آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس، یہ اجتماع تاجدار ختم نبوت، رحمت کون و مکان، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیوں کے اظہار کے لیے، رسول اللہ کی تعظیم کے اظہار کے لیے اور حضور سید عالم کے ذکر کے پرچار کے لیے انعقاد پذیر ہے. ماشاءاللہ میں چاروں طرف چھتیں اور پنڈال، مجھے کوئی جگہ خالی نظر نہیں آ رہی جہاں پر حضور کے غلام دل جمعی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آقا کے ذکر کو سننے کی طرف متوجہ دکھائی نہ دیتے ہو. لیکن آپ سب کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اہل سنت و جماعت کی پہچان جو کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتے گئے. اس لیے جس بندے کو جو بھی سیغہ یاد ہے، ہم اس لڑائی اور جھگڑے میں بھی کسی کو الجھانا نہیں چاہتے ہیں کہ تم ضروری ندائیہ سیغوں سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے سیغوں سے درود شریف پڑھو. بھائی آج حضور کی ولادت کا دن ہے، آج عید ہے ہمارے لیے. آج وہ ہستی دنیا میں آئی ہے کہ جنہوں نے کائنات کے اندر انسانیت کو انسانیت سکھائی ہے. وہ اللہ کا حبیب کہ جس حبیب کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے. کائنات کے اندر ساری عزتیں جن کے کرم سے ہیں، کائنات کے اندر جن کا نام ایسا مذکور ہوا ہے کہ ہزاروں سالوں سے وہ نام اور وہ ذکر شروع ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک، بلکہ لمحات قیامت میں، عرصات قیامت میں بھی جس ہستی کے قصیدے جاری اور ساری ہوں گے وہ ہمارا نبی ہے. اور آج ان کے میلاد کا یہ جلسہ ہے. ہر آدمی اپنے چہروں پہ رونق رکھیں، خوشیاں آپ سجائیں، کیونکہ آج ہمارے آقا کی آمد باسعادت کا دن ہے. اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور اس کے علاوہ حضرت امام جلال الدین سیوطی، اور سب سے بڑی بات کہ بے شک مکتبہ فکر دوسرا ہے، دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی کتاب ہے میلاد النبی. اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ کون سا ایسا مسلمان اور مومن ہے جسے رسول اللہ کی ولادت کی خوشی نہیں ہوتی ہے. اور ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جسے رسول اللہ کی ولادت کی خوشی نہ ہو. اس لیے یاد رکھیں، حضور سید عالم کا کلمہ پڑھنے والا سچا مومن وہ حضور کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے. میرے سیدی امام اہل سنت نے ایک واقعہ ایک بزرگ کا لکھا کہ یہ کچھ عرصہ قبل سے یہ جھگڑے چلنے شروع ہوئے ہیں کہ میلاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے.
تو اس وقت بھی کوئی اسی قسم کا سلسلہ جاری تھا. تو ایک شخص ایک بزم میں گیا, وہاں پر اس نے سنا کہ جناب یہ صحابہ نے نہیں کیا, اہل بیت نے نہیں کیا, لہذا ہمیں بھی یہ میلاد نہیں کرنا چاہیے. دوسری جگہ آیا تو اس نے سنا کہ صحابہ تو بعد میں آئے, نبی کا میلاد آدم علیہ السلام نے بھی کیا ہے, اللہ کے سارے نبیوں نے کیا ہے. وہ بڑا کنفیوز ہو گیا کہ یار ہمیں یہ جشن منانا چاہیے یا نہیں. ایک طرف بھی داڑھی والے ہیں, دوسری طرف بھی پگڑی والے ہیں, ایک طرف بھی قرآن کی بات کر کے بات کرتے ہیں, دوسری طرف بھی عربیہ پڑھ کے بات کرتے ہیں. میں کس کی مانوں؟ پریشانی میں سو گیا, نصیب جاگ گیا, مقدر جاگ گیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا, حضور سید کونین کو دیکھا, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیا ہمیں آپ کے میلاد کی خوشیاں منانی چاہیے یا نہیں؟ سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا بس ایک ہی یہ جواب ہے اور یہی آج کا سارا آپ جواب سمجھیں. فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں, فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں, سب عیدیں مناؤ. کوئی جھگڑا, کوئی نفرت, کوئی فرقہ واریت, کوئی کسی پہ تان نہیں, کوئی کسی پہ لان نہیں, کوئی کسی کے خلاف بات نہیں ہے. بس ایک صدا لگنی چاہیے, فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں, فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں, سب خوشیاں مناؤ. مولانا عبد القدیر صاحب ہمارے علاقہ بوئی کی ایک الحمدللہ پہچان, مجاہد اسلام, مجاہد اہل سنت, صدر سنی تحریک ضلع مانسہرہ, وہ تشریف لائے. میں انتظامیہ کے دوستوں سے کہوں گا اس طرف سے, چونکہ یہاں سے سارا پیک ہے, اس طرف سے یار انتظامیہ کے دوست ان کو سٹیج پہ لیں. آواز آنی چاہیے. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں, سب خوشیاں مناؤ. حضور آ گئے ہیں, اٹھو بے سہارو, چلو غم کے مارو, سب عیدیں مناؤ. انوکھا نرالا وہ ذی شان آیا, وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا, سلطان آیا. ارے بادشاہ, ارے بادشاہ, ارے کج کلاؤ, سروں کو جھکاؤ. آواز آئے, ساری آواز آئے. حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. میرے نبی سے محبت کرنے والوں, اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر گئے. اس مالک کی عرض و سما نے مجھے اور آپ کو اپنا وہ محبوب نبی عطا فرمایا کہ جس کی آمد سے ہزاروں سال قبل رب کائنات نے اس کے نام سے جنتوں کو بھی سجا دیا, عرشوں کو بھی سجا دیا, زمینوں آسمانوں میں ان کے تذکار کو اتنا فرمایا کہ ابھی میرا نبی
نبی دنیا میں آئے نہیں ہیں، زمانہ میرے نبی کے نام سے بھی واقف ہے، میرے نبی کی شان سے بھی واقف ہے، میرے نبی کے کام سے بھی واقف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے، اور آج میں کوشش کروں گا کہ میں ایک فکر یہ بھی دینا چاہوں گا کہ حضور سید کونین ایسی ہستی نہیں ہے کہ جن کا ذکر اتنا محدود ہے کہ جسے یہ بنا دیا گیا ہے کہ بس وہ 40 سال کی عمر میں آئے، 23 سال بس اللہ کا پیغام دیا اور تشریف لے گئے۔ اور یار یہ تو کیا بیان کر رہا ہے؟ وہ میرا نبی مقصود کل کائنات ہے، میرا نبی انبیاء کا نبی ہے۔ امام سبکی آپ فرماتے ہیں حضور صرف نبی ہمارے ہی نہیں ہے، نبی الانبیاء ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم ہی حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے، 1.25 لاکھ نبیوں نے بھی ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ جنہ دے ہاتھوں فالج ہویا وہ بالکل اتھے طرح بن کے رکھو، تے جنہ دے ہاتھاں تے زباناں تے فالج نہیں ہے نا، زبان تے سبحان اللہ تے نبی دی محبت جے ہاتھ چک کے کرو سبحان اللہ، وہ پتہ چلے اگر آج حضور کی ولادت والے دن ہم جشن نہیں منائیں گے تو قبر میں جا کے جشن مناؤ گے۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ حضرات یہ نہیں ہے میرے نبی کا تعارف کہ بس 40 سال کی عمر میں آئے اور جب ان کے طرف فرشتہ آیا اس نے آ کر وحی کی تو ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ میں نبی بن گیا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو کیا بات کر رہا ہے؟ اور جب وہ ابھی بچپن میں رستوں سے گزرتے تھے، جب پتھر کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، ان کو نہیں پتا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ماں کے پیٹ میں تھے۔ اللہ اکبر، ذرا سنیے 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 سنیے، میرے نبی کا چچا حضرت سیدنا عباس آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رأیت امارت نبوتک وانت فی المہد رأیتک تشیر باصبعک الی القمر اذا اشرت الیہ لماذا۔ میں نے آپ کی نبوت کی نشانیاں تب دیکھ لی تھی کہ جب ابھی پنگوڑے میں تھے، آپ چاند کو جدھر جدھر انگلی ہلاتے چاند ادھر جھک جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے یار، چاند ادھر جھک جاتا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ نبی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا او چچا، باتیں سے بھی آگے کی ہیں کیا؟ میرے نبی نے فرمایا چچا یحدثنی وحدثہ، یہ چاند صرف انگلی کے اشارے پہ ادھر ادھر ہی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب میرے نبی کے چچا کو حیرت ہوئی کہ یہ ادھر بیٹھ کے چاند کی باتیں کیسے سنتے ہیں۔ توجہ ہے بھائی، پنگوڑے میں ہے اور چاند آسمانوں پہ چمک رہا ہے، یہ ادھر بولے وہ ادھر سنے، وہ ادھر بولے یہ ادھر سنے، کیسے؟ میرے نبی ان کی اس خیال کو بھانپ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا چچا بات اس سے بھی آگے کی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی الحاوی کے اندر لکھتے ہیں میرے نبی نے فرمایا چچا میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا، لوح محفوظ پہ چلتی ہوئی قلم کی حرکت کی سلسلہ رسول شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ میرا نبی وہ نہیں ہے کہ بس حضور 40 سال کی عمر کے بعد انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ نبی بن گیا۔ نا نا نا، ایسے نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ عالم ارواح میں تھے، اللہ 1.25 لاکھ نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے ان سے وعدے لے رہا تھا میرا نبی تمہارے پاس آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ کے انبیاء، اللہ کے ہر نبی نے، جملہ سنیے گا، رب کا کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا۔ ایسا جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم،
پوری تقریر میں سے اگر آپ یہ جملہ اپنے پلے باندھ کے چلے جائیں میں سمجھوں گا آپ کی حاضری لگ گئی. آپ سے کوئی پوچھے گڑھی حبیب اللہ کی سرزمین پہ گئے ہو, اور یہ آج کا پیغام نہیں ہے جیسے آپ کو بتا دیا گیا, یہ فقیر پچھلے 18 سال سے اسی اسٹیج پہ پیغام دے رہا ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے, آپ کو پتا ہے ہمارے جو عقیدے ٹیلی ویژن پہ ہوتے ہیں وہی عقیدے میدان میں ہوتے ہیں, جو کلاس میں ہوتے ہیں وہی الحمدللہ العظیم ہم سرکاری میڈیوں میں کرتے ہیں. فقیر الحمدللہ انٹرنیشنلی اہل سنت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور بات ایک اور سنو, اور جنگل میں گدڑ روڑے کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ, جو روڑتا رہے سنیوں کا شہنشاہ, سنیوں کا شہنشاہ. ٹھیک ہے, میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں ایک ذمہ داری سے جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ صرف یہ تو میرا علاقہ ہے, میرے علاقے کے ساتھ میری محبت ہے. یہاں ایسے بچے موجود ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, وہاں سے ہم نے ان کی تربیت کر کے یہاں پہنچایا. الحمدللہ ہم نے عقیدے سیدوں کے سامنے سیکھے, اور اس پورے علاقے کے بچے کو عقیدے سکھانے والا حنیف قریشی ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھو, اللہ کی عزت کی قسم ہے, ہمارے مصطفیٰ کی عظمتوں کے تذکار کے یہ جلسے اس وقت بند نہیں ہوئے کہ جب بم دھماکے کیے گئے, جب سٹیٹ فائرنگیں کی گئی. یہ کیسے کسی لگڑ بگڑ کے ذہن میں آ گیا کہ رسول اللہ کے میلاد پہ کوئی قدغن لگائے گا؟ میں تو میں ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے بھائی ہیں, ہماری نسلیں بھی اس کا پہرا دیں گی, اور یہاں پر یہ حضور کے میلاد کا جشن ہوتا رہے گا. قریشی تیرا ایک اشارہ, قریشی تیرا ایک اشارہ, قریشی تیرے جانشین, قریشی تیرے جانشین. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے, میرے سیدی, میرے مرشدی سیدنا استاد الاساتذہ, لاکھوں لوگوں کے استاد, ہزار مفتیوں کی استاد, حضور کی بلاقائی پیر سید حسین الدین شاہ صاحب, آپ نے ہمیں ایک سبق پڑھایا. فرمایا بیٹا زمانے کے ساتھ ہر نئی ٹیکنالوجی کو یوز کرنا, موبائل نئے لے لینا, گاڑیاں نئی لے لینا, کپڑے نئے لے لینا, مکان نئے بنا لینا, ہر چیز نئی لے لینا, لیکن عقیدہ پرانا ہی چنگا ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو عبد القادر جیلانی کا تھا, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو مہر علی شاہ کا تھا. ہم اسی عقیدے پہ قائم و دائم ہیں جو عقیدہ امام احمد رضا کا تھا. ہاں, ہم نے لوگوں کو سکھائے ہیں عقیدے. ہمارے ہی ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے. ہم نے عقیدے سکھائے ہیں ہم لوگوں کو, ہم ان علاقوں میں ہم اتھارٹی ہیں. میں نے اس سے پہلے کبھی یہ اس طرح کی بات نہیں کی ہے, کیونکہ آپ سب جانتے ہو, میرے گھر تک جانتے ہو, یہاں ہزاروں لوگ ہو, آپ میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو میرے کئی حوالوں سے رشتہ دار ہوں گے, میرے قوم قبیلے کے ہوں گے, کئیوں کے ساتھ میری استادی شاگردی کا رشتہ ہے, کئیوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. لہذا اپنے علاقوں میں ہم نے نہ کبھی اپنا وہ اصلی رنگ دکھایا ہے اور نہ ہی ہمیں یہاں ضرورت پڑی ہے, وگرنہ کراچی سے لے کے خیبر تک یہ میں کوئی محلے کا لگڑ مگڑ مولوی سمجھا مجھے تم نے؟ تم سمجھتے کیا ہو؟ میں کراچی سے لے کے خیبر تک انٹرنیشنلی میرے سپیچز اٹھا کے دیکھو, میرے یو کے میں خطاب دیکھو, میرے یورپ کے خطاب دیکھو, میرے مڈل ایسٹ کے خطاب دیکھو, میرے آسٹریلیا کے خطاب دیکھو, تمام جتنے بھی علاقوں کے خطاب ہیں, ہم عقیدہ بیان کرتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں. للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. قریشی صاحب قدم بڑھاؤ. میں صرف آپ سے آج کے اجتماع میں اتنا جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. پہچانو ان طاقتوں اور ان کرداروں کو جو مسلک اہل سنت پہ قدغن لگانے کی کوشش کریں, وگرنہ یہاں کا بچہ اس ماحول میں بڑا ہوا ہے کہ اس کی زبان پہ کل بھی جاری تھا اور آج بھی جاری ہے, فلک کے نظاروں زمین کی سب خوشیاں مناؤ. حضور آ گئے ہیں. میں
अर्ज कर रहा था मेरे नबी के तज़कारे जमीला, मेरे नबी के अज़कारे हसीना, ये कोई कल कल की बात नहीं है। मेरे नबी के तज़कार उस वक्त भी जारी थे कि अभी मेरे तेरी जद्दे आला, मेरे तेरे बाबा हजरत सैयदना आदम भी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। हजरत आदम भी नहीं आए थे, तब भी तेरे मेरे नबी की अजमतों के कसीदे पढ़े जा रहे थे। अल्लाह अकबर। गिरामीउल मर्तबत, अल्लाह आपके जज्बात को सलामत रखे। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामीन, मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं आज भी एबटाबाद में मरकजी जुलूस का खिताब था और रास्ते में भी आते हुए मैंने वहां भी ये बात की है, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं गढ़ी वालों को तफसीलन सुनाऊंगा, इसलिए मैं ये तफसीलन ये बात कर रहा हूं। तो मेरे जुमले जरा सुनिएगा। अभी आप में से माशाअल्लाह हर बंदे के पास ये काला शैतान पकड़ा हुआ है, इसकी खबासतों से बचें। ये भाइयों को भाइयों से लड़ाता है, दोस्तों को दोस्तों से जुदा करता है, झूठ को सच, सच को झूठ में तब्दील करता है। हर गल फेसबुक दी बंदा नहीं पढ़ता, हर गल व्हाट्सएप दी बंदा नहीं सच्ची समझना। ये काला शैतान है, ये आपको गुमराह करता है। लेकिन सुनिए, इसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो दीन की सरबुलंदी और अजमत के लिए इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो रसूलुल्लाह की नामूस की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करें। तो अब मेरा जुमला जरा सुनिएगा। आपके पास ये नेट पर मौजूद है, इकनॉक बुक है, बुक द बुक ऑफ इकनॉक। 19,000 साल पुरानी किताब। यार नबी पाक का जिक्र, मैं देखो इससे पहले हम लोग हवाले देते थे, इमाम राजी ने लिखा, फलां ने लिखा, कई लोग कहते सन यार इन मौलवियों ने अपनी गल्लां बढ़ाइयां। अब जरूरत इस अमर की है, तवज्जो है सबकी, अब जरूरत इस अमर की है। तशरीफ रखें सारे हजरात, ये जो छत वाले बैठ जाएं, हम नीचे बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं, थोड़ा सा पीछे हटें ताकि कोई नीचे ना गिर जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे। इंतजामिया के जो दोस्त हैं, पुलिस वाले दोस्त, जरा उनको बैठने दें, बस ठीक है, आराम से आप बैठ जाएं। अल्लाह खुश रखे, कुछ में अल्हम्दुलिल्लाह। यहां सब रसूलुल्लाह के आशिक बैठे हुए, ये सब हुजूर के दीवाने आए हुए हैं, ये सब मेरे नबी के प्यार करने वाले आए हुए हैं। और अगर आपको पता है कि शैतान आ भी जाए ना तो बदर में भी आया था भाई, आपको पता है, ओ भाई मालूम है आपको, बदर में आया था। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहले आकर लोगों को भड़काता रहा है। ओ भाई शेख नजद की सूरत में, हदीस की किताबों में मौजूद है, शेख नजद की सूरत में आया, लोगों को उभारता रहा, अबू लहब को, अबू जेल को और दीगर लोगों को। कहने लगा मुहम्मद आए ना बस पिल पायो, मुहम्मद आवे ना हमला कर दे, ये कर दो, मैं तुहाडे नाल, फौज मेरी पीछे खलोती है, वो तुहाडे नाल आ जाएगी। अल्लाह ताला ने भेजा जिब्रील जी रब्बे जलील, तवज्जो यार, जिब्रील जी मालिक अर्ज़ व समा जी रब्बे जलील, जिब्रील अपने साथ चुने हुए फरिश्ते लेके जा। जुमला बोलूंगा मजा ना आया तो जनाब तुसी कहो जी गिला करो कुरैशी जी मजा नहीं आया। ऐ सुनियो, जिब्रील जी रब्बे जलील अपने साथ चुने हुए फरिश्ते लेके जा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कितने फरिश्ते लेके आए? इस टैग से आवाज आनी चाहिए, कितने? 3,000। भाई बोलिए कितने, फिर बोलिए कितने? अच्छा कुरान कहता है, हदीस कहती है, ये आम फरिश्ते नहीं आए थे, चुने हुए थे। अच्छा इनकी चुनी हुई चुनाव क्या था? नंबर 1 इनके सरों पे इमामे थे, येलो कलर के इमामे थे इनके सरों पे, नंबर 1। नंबर 2 सवाल यह पैदा होता है कि लाखों करोड़ों फरिश्तों में से, अरबों खरबों में से क्राइटेरिया क्या था कि बदर के अंदर जिब्रील चुने हुए लेके जा? फरमाया जिब्रील इनमें जो सबसे ज्यादा मेरे यार पर दुरूदो सलाम पढ़ने वाले हैं ना, उनको चुन और ले जा जरा। 3,000 फरिश्ते आ गए बदर में, बदर के अंदर 3,000 फरिश्ते आए, चुने हुए आए, दुरूदिये आए, दुरूद वाले आए। ये शैतान शेख नजद की सूरत में लोगों को उभार रहा था, लड़ो लड़ो फुला करो। उधर से जिब्रील आए, जिब्रील अमी आए। हजरत जिब्रील को देखकर ये वहां से भाग खड़ा हुआ। अबू जहल ने आवाज मारी, शेख जी किथे जा रहे हो? कहने लगा बस तुम खड़े रहो मैं आता हूं। अरे किधर आए? मुनकिर उधर खड़ा कहां हो जहां जिब्रील नूरियों का सरदार आ गया।
اس لیے میرے دوستو میرے نبی رحمت سید کونین کے درود والوں کی بڑی شان ہے، لہذا توجہ سے سننا ہے. یہ ہوتا رہتا ہے، کئی طاقتیں پمپ مارتی رہتی ہیں کہ جناب آپ یوں کرو، لیکن ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے یا اس کا محبوب چاہتا ہے. اب ذرا جملہ سنیے محبت کے ساتھ، میری گفتگو کے یہ الفاظ سنیے. میں عرض کر رہا تھا کتنی پرانی بک ہے جی، پلیز کم ادھر ذرا توجہ سے، کتنی پرانی کتاب ہے؟ 19. کئیوں نے میرے بیٹھے بیٹھے چیک کر لیا ہوگا، یہ بک آف اکنوک چیک کر لیتا نے ماشاءاللہ. اس بک کے اندر ایک صحیفہ ہے اور یہ کتاب حضرت ادریس علیہ السلام پہ نازل ہوئی. اس کے اندر ذرا چیک کیجئے، دی 7th week حضرت ادریس نے بشارتیں دی. کل 10 ویکس ہیں، کل 10 ادوار کی پیشن گوئیاں ہیں. ان میں سے 7ویں ویک کی پیشن گوئی چیک کرو، پڑھو. اس پیشن گوئی میں تیرے میرے نبی کی آمد کا ذکر ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں پہ اثر ہوتا ہے. او یار مسلک اپنے جیبے وچ رکھو، جماعت اپنے جیبے وچ رکھ کے نہ تے اتو جناب اللہ ناڑا ٹیٹ کرے کدھر جیبا کٹیا نہ جاوے. مطلب مضبوط رکھو، ہر بندہ جماعت بھی اپنے پلے باندھے، مسلک بھی اپنی جیب میں رکھے. میں ایک بات کرتا ہوں، وہ بندہ ہاتھ اٹھائے جو حضور کو اپنا نبی مانتا ہے. بھائی حضور کو مانتے ہو نا؟ ہاں تو پھر اب ذرا سنو، کیونکہ میں تعریف اپنے ابا جی کی نہیں کرنے لگا ہوں، میں شان زہرا کے بابا کی کرنے لگا ہوں. حوالہ بھی دے دیا، خود پڑھ لو، انگریزی آپ کو آتی ہے اس میں ٹرانسلیشن کر لو. اس میں تیرے میرے نبی کی آمد اس کا تذکرہ موجود ہے. اور جہاں دیگر شانیں ہیں، گر یہ بھی بلا والوں میرا دل دکھے گا اگر آپ اس جملے کو صحیح طرح سے ویلکم نہ کر سکے. اس میں اور بھی شانیں ہیں، لیکن ایک شان جو وہاں بیان ہے وہ یہ ہے کہ وہ آنے والا ہوگا کون؟ رحمت للعالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مفتی حنیف قریشی صاحب، محقق ہزارہ، گرامی قادر حضرات سامعین، ایک نشانی پڑھ لی ہوگی دوستوں نے. دوسری ایک کب کی بات ہے؟ 19. اچھا کمال کی بات، ترجمہ بھی کسی قادری نے نہیں کیا، کسی بریلوی نے نہیں کیا، کسی سنی نے نہیں کیا، اور اوپر چلتا جاتا ہوں کسی مسلمان نے نہیں کیا کہ او جی کے اپنے نبی کو. اور ترجمہ کرنے والا ڈاکٹر الیگزینڈر، 5 ترجمے اس کتاب الخنوک کے ہوئے. یہ پانچوں کے پانچوں ترجمے کافروں نے کیے ہیں جو ایک نظر بھی تیرے میرے نبی کی شان کو دیکھ نہیں سکتے. ادھر بھی ان کے ترجمہ بھی موجود ہے. واللہ علم بچو چھپائے کتنے ہونے نے، کیونکہ ہم میں سے تو کسی کو وہ زبان آتی نہیں ہے، رامی زبان میں لکھے ہوا وہ نسخہ ہے، لیکن جو ہمیں اویلیبل ہوا ہے نیٹ پہ اس کو ہی پڑھو. تو اس میں ایک نشانی یہ گئے وہ رحمت للعالمین ہوں گے، اور اس میں دوسری نشانی یہ ہے جدھر جدھر سے گزریں گے خوشبو بکھرتی جائے گی. کیا تحقیق ہے ہائے 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 یار، ہاتھ چاہ کے ذرا آنکھوں نا سبحان اللہ. وہ کون ہے جو رحمت للعالمین ہے، جس کے بدن سے خوشبو مہکے؟ بخاری کی حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اذا مر النبی، اور جب رب کا رسول مدینے کے رستوں میں سے کسی رستے سے گزرتے، ان کے گزرنے کے بعد ہم سمجھ جاتے حضور یہاں سے گزرے ہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جن رستوں سے وہ گزرتے تھے وہاں کستوری کی خوشبو مہک جایا کرتی تھی.
تو پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، واللہ نہ بن سکی ہے مثال تیری جواب تیرا۔ اچھا یہ کس کی بات کی میں نے؟ کتاب الاخنوق، کتنے ہزار سال پرانی؟ 19,000 سال پرانی۔ میں تھوڑے سے خشک چند منٹ گزریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں ایک پیغام دوں، اور اس کے بعد پھر میں آگے وہی محبت کی نرمی کی طرف آؤں گا۔ ذرا سے سننا ہے آپ نے، حضرت نبی مکرم سید کونین کی عظمت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہندو دھرم، توجہ ہے سب کی، ہندو مذہب کے اندر ایک کردار کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے، جسے کلکی اوتار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کلکی اوتار۔ ویسے اوتار وہ اپنے اس بندے کو کہتے ہیں جو اللہ کا نمائندہ ہو، جس کی باتیں بے مثل و بے مثال ہو۔ اب سنیے، کلکی اوتار ہندوؤں کی کتابوں میں بڑی، جس ویلے میں آن کی اگلی گل کراں گا نا تو مزہ آئے گا۔ کلکی اوتار ایک کردار ہے، جس طرح توجہ ہے، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے زمینوں پہ آئیں گے۔ ہم مسلمان بھی ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو قرب قیامت میں آئیں گے، ہم ان کے لشکر میں ہوں گے۔ کون ہے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ اور جو شخص حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا انکار کرے، بالاتفاق علماء وہ گمراہ اور بددین ہے۔ کیوں کہ حدیث کی تواتر سے روایتوں میں ثابت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی قرب قیامت میں آمد ہوگی۔ توجہ سے، میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں امام مہدی کا، اور ایک اور قوم ہے جو اپنے مسیح کا انتظار کر رہی ہے۔ کون؟ یہودی۔ ان کے نزدیک ایک مسیح آنے والا ہے جس کو ہم لوگ دجال کہتے ہیں، اور وہ اس کو اپنا مسیح کہتے ہیں۔ اسی طرح ہندو دھرم کے اندر ایک ہستی کا انتظار پچھلے 6,000 سالوں سے ہو رہا ہے۔ کتنا بولیے؟ 6,000 سالوں سے۔ اس کا نام ہے کلکی اوتار۔ اور کلکی اوتار ان کے نزدیک یہ ہوگا کون؟ یہ آخری اوتار ہوگا۔ یار مہربانی کریے، کیا ہوگا؟ آخری اوتار ہوگا، اور ان کے نزدیک یہ کل عالم کے لیے نجات دہندہ ہوگا۔ اب ہندوؤں کی جو مذہبی کتابیں ان کو پرانے کہتے ہیں۔ ہندوؤں کی ایک کتاب ہے کلکی پران، ایک کتاب ہے بھگوت پران۔ یار میں جدوں حوالہ دینا ہے تو پھر تو مزہ آنا ہے۔ ایک کا نام کیا ہے؟ کلکی پران، ایک کا نام ہے بھگوت پران۔ اس میں کلکی اوتار کی نشانیاں لکھی ہیں۔ پہلی نشانی، کلکی اوتار کے والد کا نام ہوگا وشنو یش، اس کی ماں کا نام ہوگا سمتی۔ اب وشنو یش کا یہ سنسکرت میں لفظ ہے، اس کا آپ انگلش میں ٹرانسلیشن دیکھیں تو اس کی ٹرانسلیشن انہوں نے کی ہے خدا کا بندہ، اور عربی میں اگر معنی کریں تو بنتا ہے عبداللہ۔ کیا تحقیق ہے ہوا یار سبحان اللہ۔ اچھا یہ جو سومتی ہے یہ سنسکرت کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے امانت دار۔ میرے نبی کی ماں ہے آمنہ، میرے نبی کی ماں ہے آمنہ، آمنہ کا معنی امانت دار۔ کیا تحقیق۔ اچھا اب آگے بڑھیے، یہ ہیں ہندوؤں کی پرانے۔ اس وجہ سے ہندوؤں کا ایک بہت بڑا برہمن ان کا مذہبی ڈاکٹر ہے پروفیسر وید پرکاش ایدھیائے، اس نے ایک بک لکھی جس میں اس نے کلکی اوتار، یعنی وہ جس کردار کا وہ انتظار کر رہے ہیں پچھلے 6,000 سالوں سے، ان کی پرانے کسی کلکی اوتار کی آمد کے لیے اس قوم کو بار رہی ہیں۔ یہ ڈاکٹر وید پرکاش، یہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں کہتا ہے او ہندو قوم۔ اچھا اس نے یہ کتاب کب لکھی؟ ایک طرف اس نے کلکی پران، بھگوت پران، اپنی 9 پرانے اور اپنی باقی جو کتابیں ان کو پڑھا، اس میں انہوں نے اپنے کلکی اوتار کی آمد، اس کی نشانیاں پڑھی، اور اس نے پھر تیرے میرے نبی کی سیرت کو پڑھا۔
دوستان گرامی ڈاکٹر وید پرکاش ہے یہ برہمن ہے ان کا ہندو ڈاکٹر، وہ چیخ پڑا جب اس نے اپنی پرانے پڑھی، پھر اس نے تیرے میرے نبی کی سیرت پڑھی، یہ چیخ کے کہتا ہے او پرانوں والو، او 6000 سالوں سے کسی کلکی اوتار کی آمد کا انتظار کرنے والو، وہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی ہے، جس کلکی اوتار کے تم منتظر ہو وہ تو کب کا مکے میں رحمت للعالمین بن کر آ چکا ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس میں بھگوت پران سکند 12 شلوک 17 to 23 ادھیائے 2 پلیز یو کین چیک آن گوگل، آپ گوگل پہ سرچ کریں، جو حوالہ فقیر دے رہا ہے اگر غلط ہو ادھر ہی میرے گلے میں رسی ڈالو، اور اگر صحیح ہو تو آپ تو خوش ہوں گے۔ میں اس میڈیا کے ذریعے سے میں نے ہندو مذہب کے ماننے والوں کو بھی اپنے دوستوں کو کہا ٹیک کرو تاکہ وہ بھی تو تحقیق کرے۔ میں پھر حوالہ دے رہا ہوں، بھگوت پرام سکند 12 ادھیائے 2 شلوک 17 to 23۔ اب اس کلکی اوتار کی ایک نشانی جس کی ٹرانسلیشن انگلش میں جو انہی کے ڈاکٹر نے کی ہے، اس بھومی داس رام نے اس نے جو ٹرانسلیشن کی، میں اس انگلش ٹرانسلیشن سے اردو ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، اس میں لکھا ہے وہ جو کلکی اوتار آئے گا کل عالم کا نجات دہندہ ہوگا، رحمت ہوگا کل کائنات کے لیے۔ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اس کے جسم سے ایسی خوشبو میں کہے گی کہ جس سے دماغ بھی روشن ہو جائیں گے، دل بھی روشن ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ کتاب کلکی پران ادھیائے 20 شلوک 5 اگین یو کین چیک، پھر اس کو آپ چیک کر لیجئے۔ اب ذرا جملہ ادھر میرے عقیدے کا اظہار ہوگا، میں دیکھوں گا آپ میں سے کتنے ہو کہ جو مست لست و کراٹ پیغام دیتے ہو کہ ہم خام خواہ کے ٹھیکیداروں کو نہیں مانتے، ہم جب مانتے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے محمد کی آل بھی مانتے ہیں، محمد کے یار بھی مانتے ہیں۔ اب تمام لوگ اس جملے کو اپنے سمجھیے، حوالہ سن لیا آپ نے، حوالہ پھر سنیں، کلکی پران چیپٹر 20 یعنی ادھیائے 20 شلوک 5، اس کے اندر ہے کہ وہ جو کلکی اوتار آئے گا اس کے 4 یار ہوں گے۔ نعرہ تحقیق۔ نہیں یار مزہ نہیں آیا مجھے، جتنا آنا چاہیے کم از کم، اور نہیں تو کوئی ٹھیکیدار تو بولن نہیں یار، بولیے بولیے جس کے وہ لکھا ہے۔ اچھا اس کو میں نے ایک دن بیان کیا تو کچھ صاحب کہنے لگے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ 4 یار ہی ہوں گے، وہ یار کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے جس کے کوئی 4 یار ہوں۔ میں نے کہا نا، اگلی آیت پڑھنا، شلوک 7 کو پڑھ، شلوک 7 میں لکھا ہے یہ 4 ہوں گے جو کفر کے خلاف، شیطان کے خلاف اس کلکی اوتار کی مدد کریں گے، اور کلکی اوتار کے بعد حکومت ان کو ملے گی۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، نعرہ تحقیق۔ اونجتے دنیا وچ لوکی کوئی سونے تے کوئی کوجے نے، پر میرے سونے آقا دا ہر یاری۔ ہاتھ چاہ کے دسو اتھے نبی دی آل دے بھی غلام بیٹھے نے، اتھے سرکار دیاں صحابیاں دے بھی غلام بیٹھے نے۔ اللہ اللہ، یہ جو میلاد کا جلسہ ہے، یہ شباب اسلامی پاکستان ان کے اسٹیج پر ہے، یہ وہ اسٹیج ہے جس کے سجانے میں پیر صاحب آف کوٹ بھلا شریف، پیر صاحب آف پٹنگی شریف، پیر صاحب آف توری شریف، اور آج تو ماشاءاللہ میرے دائیں بائیں علماء کا ایک جم غفیر ہے، سیدوں کی ایک بہار ہے۔
حضرت قبلہ پیر سید مرتضی حسین شاہ جی آستانہ عالیہ بٹنگی شریف بلا شک و شبہ اس علاقے کے اندر اس شخص نے لوگوں کو اس طرح سے دین کا درد دیا ہے، اس طرح سے حضور کی محبت پلائی ہے وہ جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ زندہ باد۔ میرے دائیں طرف قبلہ سید وزاد حسین شاہ جی حضور قبلہ پیر صاحب کے لختے جگر، ان کے راستے پر ان کی نمائندگی کرنے والے ادھر یہاں حضرت قبلہ سید ضیاء حسین شاہ۔ ضیاء شاہ جی کون ہے؟ ایک دے سادہ جے سید ہے، کئیاں سمجھ ہی نہیں آندی یہ شے کے وے۔ سید ضیاء حسین شاہ کون ہے؟ یہ ہزاروں سنیوں کا یہاں نمائندہ ہے، وہ ہمارے دین کی ضیاء ہے، اور الحمدللہ ہم سید ضیاء شاہ جی کے ساتھ ہیں۔ شباب اسلامی ہزارہ کی مرکزی رہنمائی ان کے پاس ہے، اور ہم آپ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے اگر کبھی کسی مسئلے پر دین کی رہنمائی کے لیے، دین کے تقاضے کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، ادب و تعظیم صحابہ کے لیے اگر کبھی ضیاء شاہ جی آپ کو کال دیں تو یہاں جم آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ ضیاء شاہ جی قدم بڑھاؤ، یہاں کو بلند کر کے سید ضیاء شاہ قدم بڑھاؤ۔ اور میں ان حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ان حضرات سے بھی، کہ کسی کی سادگی دیکھ کر انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا ضیاء شاہ جی کو۔ ضیاء شاہ صاحب ہمارے یہاں نمائندے ہیں، اور یہاں اہل سنت و جماعت، یہاں ہزاروں سنی اور یہاں سینکڑوں علماء ان کی قیادت پر متفق ہے۔ شاہ جی تیرا ایک اشارہ۔ اور اگلی بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، آج یہاں یہ 10-15 کی میٹنگوں میں نہیں، آج حنیف قریشی ہزاروں کے مجمع میں اعلان کرے گا، اور میں جڑا اعلان کرنا تے اساں الحمدللہ اگے بھی دسے اسی کڑاکیاں نالو اعلان پورا بھی کروانے ہاں۔ آج ذرا غور سے سنو، ہم اعلان کرتے ہیں ہمیں مصطفیٰ کریم کے کسی صحابی کا کوئی گستاخ قبول نہیں ہے۔ یہ جو آئے روز سوشل میڈیا پر یا ویسے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے خلاف انگلیاں اٹھتی ہیں، ہم اس انگلی کو توڑ کے رکھ دیں گے جو محمد عربی کے کسی صحابی کی طرف اٹھے گی، ہم اس زبان کو کاٹ دیں گے جو زبان حضور کے کسی صحابی کے خلاف بھونکے گی، ہم اس کردار کو مسخ کر کے رکھ دیں گے جو محمد عربی کے صحابہ کی گستاخی میں سامنے آئے گا۔ ہم کل بھی صحابہ کی عزتوں کے محافظ تھے، ہم آج بھی صحابہ کی عزتوں کے محافظ ہیں۔ شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ۔ اور اگلی بات سنو، گھر میں بیویوں کے پاس بیٹھ گئے، پراٹھے پکانا اور چیز ہوتی ہے، ہم نے تو دنیا کے سامنے نیشنل انٹرنیشنل چینلوں پہ بیٹھ کے ہم نے محمد عربی کے صحابہ کی عزتوں کا دفاع کیا، ہم نے ان کالے شیطانوں کو ان کے منہ سے کہلوایا، جو صدیق کا دشمن ہو وہ مرتد ہے، جو فاروق کا دشمن ہو وہ مرتد ہے، جو صحابہ کو گالی دے وہ لعنتی مرتد ہے۔ اور اگلی بات سنو، صحابہ کے دفاع کی آڑ میں بغض اہل بیت کا دھندا کرنے کی اجازت اس سرزمین پہ نہیں دی جا سکتی۔ غور سے سنیے، الحمدللہ دور کیوں جائیں، ایبٹ آباد کی عدالتوں میں جاؤ۔ میں نے اس دن ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے سے بتایا، اور 1000 روپیہ کوئی نہیں لاندا، میں ملینز کے حساب سے میں اس وقت بھی 7 کیس دفاع صحابہ کے لڑ رہا ہوں۔ ایک وکیل، میرے ایک کیس میں مجھ سے سپریم کورٹ کے وکیل نے 8 لاکھ روپیہ ڈیمانڈ کی۔ کئی بڑے بڑے نوکر صاحبہ دا چاکر صاحبہ دا نعرے لانا لے جدوں فیس سنی نس پے، مجھ سے اس نے کہا
کہ جی کیا یہ آپ کیس آگے بڑھائیں گے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں تو روٹیاں ہی حضور کے صدقے سے ملتی ہے، ہمیں جو کچھ ملتا ہے محمد کی آل کے صدقے ملتا ہے، حضور کے صحابہ کے صدقے ملتا ہے۔ یہ تو 7 لاکھ کی بات کرتے ہو، مجھے بچے بیچنے پڑے میں رسول کے صحابہ کی دفاع میں بیچ دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان صحابہ، مقام صحابہ، احترام صحابہ۔ یہ وہ چیزیں عرض کر رہا ہوں، آن دا ریکارڈ آپ کے اوپر نیٹ پہ آپ کے پاس موجود ہے اس کیس کی روایت۔ چکوال کا کیس، سپاہی صحابہ اس کیس کی مدعی تھی، کسی وجہ سے عدالت کے اندر وہ کالے شیطان دندناتے پھر رہے تھے، کہتے تھے جی کہ ہمارے سامنے کوئی بندہ ہے، پھر بالاتفاق کیس انہوں نے کیا تھا، حالانکہ ہمارا ان سے مسلکی کنیکشن نہیں ہے، لیکن جب مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ کیا آپ عدالت میں کیس لڑیں گے، جس وقت، اور یہ دعوت مجھے سپاہی صحابہ چکوال کے صدر نے دی، قریشی صاحب آپ کا مسلک الگ ہے، کیس ہم نے کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیس کی نوعیت کیا ہے؟ کہا ام المومنین سیدہ عائشہ کے خلاف کتا بھونکا ہے۔ تو میں نے کہا بے شک تو ہے، یا ہندو بھی اگر کھڑا ہوتا، میں اپنی ماں کے دفاع کے لیے ہندو سے نہیں پوچھنا تھا، میں نے میدان میں اترنا تھا، میں عدالت آؤں گا، میں کیس لڑوں گا۔ الحمدللہ میرے وہاں دلائل، اور اس کے بعد یہ تو آن دا ریکارڈ چیز ہے، اس کو چیک کرو، اس ملعون کو 10 سال قید ہوئی۔ ایبٹ آباد کے اندر کیس ہوا، میرے نبی کی بیوی کے متعلق زبان کھولی گئی، وہاں بڑے بڑے تھے، لیکن وہاں میرے بھائی مفتی نذیر احمد قریشی وہ میدان میں نکلے، وہاں کئی کردار تھے جو وہاں پرچہ بھی نہیں کروانے دیتے تھے۔ ہم نے صرف 2 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا کہ اگر یہ پرچہ انتظامیہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہر قسم کی نقصان کی ذمہ داری ان کی ہوگی، اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ گل میری سنو، کئی جناب کدے باواں پجیاں کدے بوتھے سجے ایتھے آندے نے سچو صاحب پرچہ کٹو، وہ کو لے کیوں مڑی ماؤ گال کو ڈیس مڑی بکریاں ماریا، اور تیری بکری کو کوئی وٹا مارے تو بوتھا پنوا دیتا ہے، تو بازو توڑوا دیتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ جس کو قرآن میری ماں کہہ رہا ہے، جو محمد کی غیرت ہے، حضور کی عزت ہے، حضور کی ناموس ہے، میرے نبی کی بیوی، کیا اس پہ کوئی وہ معاملہ کرے گا؟ ہم خاموش رہیں گے، لیکن ہم دکھلاوے والے کردار نہیں، ہم عملی کام کر کے بتاتے ہیں۔ ہاں ہم آل کے بھی غلام ہیں، محمد کے ہر یار کے بھی غلام ہیں۔ ابھی 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 آپ ابھی کیس سرچ کریں، الحمدللہ ابھی اس فقیر نے پنڈی کی عدالت میں 10 گھنٹے دلائل دیے، کیس ہم نے لڑا، وہاں دیکھیے وہ پوری روایت میں فقیر کے دلائل دیکھو، میں نے صرف 2 نشستوں میں 150 آیتیں اور 500 حدیثیں پیش کی۔ ملحدین کے خلاف وہ کیس تھا، کراچی سے چلا، کئی بیچ میں سے سکپ ہوئے، کئیوں کو پیسوں کا پرابلم تھا، کئیوں کو خطرہ تھا، ہمیں پرچوں میں ڈال دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کئیوں نے کہا ہمارے اوپر فلانا 4 لگا ہے، فلانا 2 لگا ہے، میں نے کہا حضور کے دین کے لیے ہمیں گولی بھی مار دی جائے نا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ نے دیکھا 3 مہینے پہلے کیس کا فیصلہ ہوا، اس ملعون کو عمر قید سزا ہوئی ہے۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے کہنے کا یہ مطلب ہے، آج تک میں تسوں یہ گلاں دسیاں، اور لوگ ادھر بکرا بھی کون دے نا تے وہ بھی فوٹو چکانے 17 سٹائل نے، اور نکا جا نلکا لوانے نا تو اس تے 70 سٹائل نال پرچے، اور میں لاکھوں روپے ملینز کے حساب سے ہم نے دفاع صحابہ پہ کیسوں پہ لگائے ہیں، ہم نے کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا۔ کیوں؟ میں کسے تے سانتے نہیں کیتا، حضور دے یار میرے سر دے تاج تے میرے آقا نے۔ اچھا بات کر رہا تھا 4 یار، کہاں لکھا ہوا جی؟ کل کی قرآن ہیں جی، کل کی قرآن 20 چیپٹر 20 اور اس کے شلوک 5 اس کو پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ کتنے یار ہوں گے حضور کے؟ 4 یار ہوں گے خصوصی، ان کے بعد حکومت ان کے پاس آئے گی۔ آئے ہائے، تو پھر میں کیوں نہ کہواں جیسے میرے سرکار ہیں، ہاں
जैसे मेरे सरकार हैं असहाब रसूले पाक के सभी प्यारे हैं पर जैसे सोने चार हैं ऐसा नहीं ऊंचा बोलिए जैसे सोने चार हैं हाँ जैसे मेरे सरकार हैं अलगर्ज मेरे दोस्तों अगर 10,000 साल पुरानी किताब है 5,000 साल है 19,000 साल है और जितने भी पीछे जाओ हर दौर में हर जमाने में आपको तेरे मेरे नबी के तज़कारे जमीला मिलेंगे अज़कारे हसीना मिलेंगे और हम सुन्नी लोग हम आले सुन्नत हुजूर के जिक्र को मीलाद कहते हैं हुजूर के जिक्र के प्रचार को मीलाद कहते हैं जिसका मतलब यह है कि हुजूर का मिलाद न सिहाबी ने शुरू किया न अबू बकर ने शुरू किया न हजरत उमर ने शुरू किया मेरे तेरे नबी के तज़कार का प्रचार ये जनाबे आदम से शुरू है तो फिर मुझे कहने दे मिलाद ये सहाबा के दौर में नहीं ये तो नबियों के दौर में भी जारी था तो फिर जरा बात आए मेरे सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी आप फरमाते हैं आप कहते हैं कि अर्श पे ताज़ा छेड़ छाड़ फर्श पे तुरफा धूम दाम काने जिधर लगाइए कान जिधर लगा ये तेरी दास्तान है। अच्छा जी आप लोग मेरे ख्याल में थक गए मैं तकरीर खत्म कर देता हूं नहीं है शेर नहीं ना फिर हाथ जाके दसो वे थके हो के नहीं अच्छा माशाअल्लाह 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 इसका मतलब है रेडी हो आप सारे भाई रेडी हो तो आओ फिर एक मजे की बात सुना मैं रिवायत की तरफ आता हूं हज़रत मुक़ातिल बिन अयान और इसको सुबुल हुदा व इरशाद इमाम जलालुद्दीन सयूती और इसके अलावा बड़े बड़े मुहद्दिसीन इस रिवायत को जिक्र किया बड़े तवज्जो से आपने इस चीज को सुनना है और आपने इस बात को अपने दिल में जगह देनी है फ़ाअल्लाहु इला ईसा इब्न मरियम एक कई इथे बैठे ने कहंदे ने सहाबा दा जिक्र हो गया तो नबी दे घर वालियां दा जिक्र कदों होना है ए होन लगा इस फकीर को तो जो कुछ आजकल आज तक मिला है हुजूर की आल और साहबा के सदके से मिला है ते मैं नौकर सईदा दा इस वक्त हजरत किबला मुजाहिद इस्लाम किबला पीर सैयद मुजाहिद हुसैन शाह साहब आप तशरीफ फरमा हुए अल्लाह इन सादात का साया तादेर आले सुन्नत के सरों पे सलामत रखे और एक जुमला सुनो ये तो है ना कई लोग कहते हैं कि कुरैशी साहब बड़ा गुलूब करते हैं आले बैत के जिक्र करने में सईदों के अदब की बात करने में मेरा कुरान जब बताता है मेरे नबी की हदीसें बताती हैं मैं गुंगा शैतान बनूं छुपाऊं उनको सुन लो डंके की चोट पे तुम्हें यह कह के जा रहा हूं जिसकी रगों में रसूलुल्लाह का खून हो जो सैयद ज़ादा हो वो हम जैसा नहीं है वो अफजल आला होता है हम उसकी इज्जत खून मुस्तफा की वजह से करते हैं हम उसकी ताजीम उसके अमल की वजह से नहीं उसके किरदार की वजह से नहीं उसके खून की बरकतों तहारत की वजह से करते हैं क्योंकि मेरे सैयदी आला हजरत ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है न नूर तेरा हाँ क्या ख्याल है 2 नंबर शैतान किस्म के किरदारों के प्रोपेगंडे से कि आप सादात की इज्जत छोड़ देंगे ना तले हाथ लाओ फाले जलो मरीजो हाथ चाओ सादाते गिरामी नबी की आले बैत जुमला सादात गल और याद रखो सादात के सामने खुद को आजिज करने से बंदे की इज्जत बंदे दियां इज्जत कटनियां नहीं वदनियां ने मैं ते आना और मुखालफत करो पिछले साल को इज्तिमा डबल हो गया हाँ और करो ओ भाई ये तो गल ही कोई नहीं
وہ بات ہی کوئی نہیں. او حضور کا ذکر کسی کا باپ بھی نہیں روک سکا, میرے نبی کا میلاد کسی کا دادا بھی نہیں روک سکا. انشاءاللہ جب تک ہماری نسلیں باقی ہیں وہ یہ ساڈا گراں ہے. تسی آنکھیں وہ پنڈی والا میں میرا ویسے میرے آج بھی شناختی کارڈ تے اوریجنل ایڈریس چک ٹکی لکھے ہے. ہاں میرا سارا خاندان ہی آئے, ہمارا علاقہ ہی آئے. وہ اور لوگ جڑے باہر گئے انہاں کوئی عہدے ملے وہ پیچھے مڑ تکنے نہیں. ماں اپنے علاقے دیاں مٹی نال بھی پیار ہے, انہاں دے بڑیاں نال بھی پیار ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ الحمدللہ ہم غمی خوشی میں آنے والے لوگ ہیں, ہمارا علاقہ ہے تے اسی اتھوں پیچھے ہٹاں. ہائے ہوئے وہ میں صدقے جاواں مینڈکی کو لگ گیا زکام اللہ اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ. اس واسطے ذرا سارے حضرات توجہ سے اور سینہ تان کے الحمدللہ سا ادو نہیں میلاد چھڈیا. جس ویلے اے کوئی 75 قسم دیاں کلاشنا اے لینا تے اتھوں لنگیا تے کوئی آنا سی میں بریسٹ مارساں, کوئی آنا سی میں متھے چ مارساں, اسی لنگے بھی تقریراں بھی کیتیاں. اج تک ٹائم گزریا, اگے بھی جڑا گزرنا ہے لیکن آخری سانس تک نبی و آل و صحاب نبی کی قصیدے پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں گے. چلے ہو گیا حضرات گرامی الحمدللہ العظیم ہمارے یہاں ادارے ہیں الحمدللہ. اور آج ایک اور ادارے کا اعلان کر رہا ہوں, ان قریب یہاں آپ کی سرزمین گڑھی حبیب اللہ پر انشاءاللہ عظیم الشان دارالعلوم کا افتتاح ہونے والا ہے. اس سے قبل آپ حضرات ہمارا دیدل میرا میں ہمارا ادارے موجود ہیں, درس نظامی کا بھی اور ہمارے حفظ کا بھی, وہاں آپ ماشاءاللہ اپنے بچوں کو بھیجیں. اس کے علاوہ ایبٹ آباد میں ہمارے دارالعلوم ہیں الحمدللہ, پنڈی لاہور بڑے دور دور تک ہمارا اللہ کا کرم ہے. اور ساڈے نصیب جے حضور دے دین دی خدمت آئی ہوئی ہے. اڈورا کے اندر الحمدللہ مولانا محمد اکثیر صاحب ان کی زیر نگرانی وہاں ہمارا کام چل رہا ہے. اور انشاءاللہ شباب اسلامی کو اب میں پہلے نہیں کہتا تھا, آپ ڈنکے کی چوٹ پہ مضبوط کرو, گلی گلی نگر نگر حضور کی ناموس کے نعرے بلند کرو اور بتاؤ کہ وہ ابھی اتنے اللہ نے بازو پیدا نہیں کیے ہیں, ایسے نہیں پیدا ہوئے. یہاں ہم حضور کے غلام ہیں کہ جو رسول اللہ کے ذکر کی اس تحریک کو دبا سکیں. انشاءاللہ ہر سال اگلے سال ہر بندہ ڈبل نال بندے لے کے آوے. ہاں تاکہ انشاءاللہ یہ ویسے بھی جگہ تنگ پڑ گئی, اگلے سال تانے اندر ہی کوئی نہ آوے, اندر آ ہی نہ سکے کمن جی اتنا بڑا اجتماع ہے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو جواب ہے جو حضور کے میلاد پہ قدغن لگانا چاہتے ہیں کہ تم جتنا شور کرو گے محمد عربی کا ذکر اتنا زیادہ بلند ہوگا. سبحان اللہ کی آواز آ جائے, نعرہ رسالت. فاوحى اللہ الی عیسی ابن مریم. توجہ ہے یار, اتنے مزے دی گل ہونا, میں بولنا نہیں ہے, میں صرف روایت سننا نہیں. فاوحى اللہ الی عیسی ابن مریم یا ابن طاہرۃ البکر البتول. اللہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا او طاہرہ کنواری اور بتول ماں کے پتر. دھیان ہے سب کا, او کنواری مریم, طاہرہ مریم, پاک مریم کے بیٹے. کائنات میں 2 بطولیں گزری ہیں. ہاں اچھا, کائنات میں 2 بطولیں گزری ہیں. ایک عیسیٰ کی ماں بطول ہے, دوسری محمد کی بیٹی بطول ہے. ہاتھ چاہ کے آنکھوں سبحان اللہ. عظمت و شان سید کائنات. بطول پر ان دونوں بطولوں میں فرق ہے. وہ جو عیسیٰ کی ماں بطول ہے وہ نیچے نیچے, جو ابراہیم جو حسنین کی ماں بطول ہے وہ اوپر اوپر. اس بات پر تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت بی بی فاطمہ تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں. اقبال آئے ہائے ہائے, از یک نسبت
مریم از یک نسبت عیسی یزید وز سے نسبت حضرت زہرا یزید نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. توجہ ہے بانو تاجدار حلتا مشکل کشا شیر خدا مرتضی مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق. نعرہ تکبیر. شان سیدہ کائنات، شان سیدہ کائنات، شان فاطمہ الزہرا طاہرہ طاہرہ. حضرات اقبال کہتا ہے مریم کی ایک نسبت ہے جس سے وہ ان کی عزت ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے. اور فاطمہ 3 نسبتوں سے شان والی ہیں. رحمت للعالمین کے جگر کا ٹکڑا ہے، مولا مرتضی کی بانو ہے، ان کی زوجہ ہیں، اور 2 محمد کے شہزادوں کی ماں ہے. اس لیے یاد رکھو، اس جملے کو اپنے پلے باندھو. اللہ نے آل بیت اطہار کی وہ حفاظت کی ہوئی ہے کہ میرا جملہ الحمدللہ انٹرنیشنلی اللہ نے اس کو پذیرائی عطا فرمائی ہے کہ میرے نبی کی آل اور بالخصوص میرے نبی کی بیٹی جس رستے سے گزرے خطا رستہ بدل کے دوسرے رستے پہ چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. بے گناہ بے خطا سیدہ فاطمہ. یہ نہیں ہے نعرہ، یہ تو یہی تو ہمارا رول ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بے گناہ بے خطا یہ نعرہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آج تک سیدہ کو گناہگار کہا کس نے؟ آج تک ان کو خطاکار کہا کس نے؟ یہ تو ہے نعرہ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں دائمہ طاہرہ سیدہ فاطمہ. پھر کہو دائمہ طاہرہ. جب سے وہ پیدا ہوئی ہے تب سے لے کے صبح قیامت تک اللہ نے ان کی ایسی حفاظت کی ہے کہ بی بی زہرا کے قریب بھی خطا نہیں آئی ہے. اے بطول ماں کے بیٹے. بس 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 اب آ رہا ہوں حضور کی شان پھر سنانی ہے نا. اے بطول ماں کے بیٹے کس کو کہا اللہ نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اب سنیے کہ آگے کیا کہا. جِتَّ فِي اسرا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ٹھیک طریقے سے محنت کر کے انہیں سبق سنا. دھیان ہے سب کا ذرا. یار نہیں یار، ایک تو جب میں تھوڑا ادھر تحت لفظ آتا ہوں آپ لوگوں کا تھوڑا ذوق اس طرف ہو جاتا ہے. ذرا سنیے، بڑے مزے کی حدیث ہے. سنیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او عیسیٰ، جلدی جلدی سنا رہا ہوں، او عیسیٰ بنو اسرائیل کی ٹھیک طرح سے نا رہنمائی کرنا. انی خلقتک من غیر فاحل، میں نے بغیر باپ کے تجھے پیدا کیا. فجعلتک آیۃ للعالمین، میں نے تجھے تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنا کر بھیجا. فَإِيَّايَ فَاعْبُدْ وَعَلَيَّ فَتَوَکَّلْ، میری عبادت کرنی ہے اور میری ذات پر تو نے بھروسہ اور توکل رکھنا ہے. اب آ رہی ہے بات. فَسِرْ إِلَىٰ أَهْلِ سُورَانِيَّةٍ، بنی اسرائیل کی طرف جاؤ. بلغ من بین یدیک انی انا اللہ الحی القائم الذی لا یزول، انہیں پیغام دو کہ اللہ میں اللہ ہوں، میں ہی ہمیشہ سے قائم، ہمیشہ قائم رہنے والا، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا میں ہوں. اب آ رہی ہے بات تیرے میرے نبی کی. صدق النبی الامی العربی صاحب الجمل والمدرات والامام والنالین والحراوا. یار سبحان اللہ کی آواز آئے. او عیسیٰ اس قوم کو سنا کہ وہ میرے نبی عربی، امی عربی، اونٹ پہ سواری کرنے والے، جبہ پہننے والے، او امامہ پہننے والے، اونٹ پہ سواری کرنے والے، نالین پہننے والے، ہاتھ میں
असा लेके चलने वाले असलत अलजबीन अलजादर राज गुंगरियाली सोनी जुल्फों वाले असलत अलजबीन ओ पेशानी चौड़ी पेशानी वाले अल मकरून अल हाजबैन मिले हुए अबरुओं वाले अल अखल अल ऐनैन सुरमे वाली आंखों वाले अल लकन अल नफे अल वाद अल खद्दैन ऊंची नाक वाले चौड़ी रुखसारों वाले अल कसल लहिया घनी दाढ़ी वाले फी वजही कल्लोलो और जिनका पसीना उनके चेहरे पर मोतियों की तरह चमकेगा रीहुल मिस्क यनफुखु मिन्नो और कस्तूरी की खुशबू उनके बदन से महकेगी कान्ना उनका इबरीक फिद्दा और उनकी गर्दन चांदी की सुराही जैसी नजर आएगी। हाँ हौन सुनियो यूले दोबे मक्का मक्के में पैदा होंगे वही हाजिर इला ताबा मदीने हिजरत करके जाएंगे वही यकून मुल्कुहु बिशाम मुल्के शाम तक उनकी सल्तनत जाएगी वलैस बिफहाशिन वो फौश गोई वाले नहीं होंगे वला सखाबिन फिल असाब अस्वाके ओए ना ही वो बाजारों में ऊंची ऊंची आवाज से बातें करेंगे वला युकाफी बिसय्या वला कयाफू वयफिर ओए वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे लोग उनके साथ ज्यादती करेंगे वो माफ करेंगे। सुभान अल्लाह दी आवाज ए प्यारे ईसा तू अपनी कौम को उनकी बशारत दे कौम को उनकी बशारत दे ए कुरान तू बता क्या हजरत ईसा ने ऐसा किया या न किया। अल्लाह का कुरान कहता है व इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम यार आखिरी मिनट से जरा बाजों को कर सुनिए इस मजे से इसको सुनिए व इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात। याद करो उस वक्त को कि जब अल्लाह के नबी हजरत ईसा बिन मरियम ने बनी इसराइल से फरमाया ओ बनी इसराइल मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ रसूल बन के आया हूं जो कुछ पहले तौरात में गुजर चुका मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूं व मुबश्शिरम व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद और तुम सबको मैं शानों वाले रसूल जिसका नाम अहमद है उस रसूल की खुशखबरी सुनाता हूं। कान जिधर लगाइए बोलिए कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तां वो जानते तो कुछ ना था वो जाना हो तो कुछ ना हो जान है वो जहान की जाने है तो जहान है मिलके जाने है वो जहान की जाने है तो जहान है अर्शी पे ताजा छेड़ चार फर्शी पे तुरफा तुम धाम कान जिधर लगाइए अच्छा के जरा कान जिधर लगाइए कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तां मेरा नबी अभी दुनिया में आया नहीं अल्लाह ने शाने पहले से बयान किए। आखिरी हदीस ते इंज लैन छिकण होई आज की तकरीर का मेरा लास्ट मैसेज मेरे नबी की बीवी हम सारे मोमिनों की अम्मी हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका
अफीफा तैयबा। आप फरमाती हैं कौन? आयशत सिद्दीका अफीफा तैयबा। आप फरमाती हैं कि जिस रात अल्लाह का नबी दुनिया में आए। थोड़ा सा, और मैं शायद मुझे इख्तिताम गुफ्तगू में जल्दी में याद न रहे, मैं आज देख रहा हूं कि हमारी जिले इंतजामिया, हमारे हजारा पुलिस और बिलखुसूस मानसेरा पुलिस की तरफ से इस दफा मिसाली यहाँ माशाल्लाह सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए। मैं SHO साहब थाना, गड़ी हबीबुल्ला, DSP साहब सर्कल और बाकी तमाम जो इंतजामी एजेंसियों के लोग हैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं। जाहिर है ये हमारा अपना प्रोग्राम है और हम इनसे यही कहते हैं कि इंशाअल्लाह ये हमारे साथ तावन जारी रखेंगे, हर कदम कदम पे हमारा इनके साथ तावन रहेगा इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा पुरअमन खित्ता है, यहाँ आज तक कोई ऐसी, यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, यहाँ हमारा अमन ही अमन है, अल्लाह का शुक्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई माने ना माने, हम जैसे लोगों का इसमें किरदार है। अगर हम लोग चाहते तो यहां बहुत कुछ लड़ाइयां झगड़े, कई लोग अपनी दुकानदारी झगड़े लड़ाइयां करवा के चमकाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हजारों चीजें झीली और हमने यहां हमेशा अमन के लिए काम किया। अगर हमें 2 कदम थोड़ी वक्ती तौर पर पीछे भी हटना पड़ा, हम वक्ती तौर पर हटे इस इलाके के अमन के लिए। और हम समझते हैं कि इंतजामिया, चूंकि मैंने सुना कि SHO साहब नए यहां तैनात हुए हैं, यकीनन बंदा जब नया नया आता है तो उसको ऑन ग्राउंड रियलिटी का जल्दी जल्दी पता नहीं होता। इंशाअल्लाह वो इस चीज को समझते हैं। हमारे यहाँ किबला सैयद जिया हुसैन शाह साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद शफी अब्बासी साहब, सैयद रजा शाह साहब, मोहतरम जनाब कारी इश्तियाक अहमद ज़ियाई साहब, जनाब मोहतरम मौलाना अक्सीर अब्बासी साहब, ये लोग जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद इदरीस कुरैशी साहब, ये लोग हमारे यहाँ नुमाइंदे हैं। और बिलखुसूस हाजी लियाकत साहब, उनके वालिद साहब का यहाँ बड़ा किरदार है, क्योंकि आपको शायद याद होगा यहाँ जब पहला यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था तो यहाँ पूरे गड़ी हबीबुल्ला में किसी जगह भी हमारा प्रोग्राम नहीं होने दिया गया था। तो हाजी साईं साहब ने अपनी फसल को कटवाया और दुमकाचा में ये यहां से प्रोग्राम उधर गया, क्योंकि उस वक्त कई लोग हैरान होकर कह रहे थे मिलाद क्यों होना, ये क्या होता है। तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये अमन और अमान के साथ हमने अपना इतना प्यार का मैसेज दिया कि सब लोग मान गए कि वाकई यार ये लोग अमन और रवादारी वाले हैं। और आज हम मैन गड़ी हबीबुल्ला यहां मौजूद हैं। वो खान साहब जिनकी ये जगह, क्या नाम है उनका, सनी खान, ये उन सब लोगों की मेहरबानी। लेकिन मेहरबानी हम वैसे दुनियावी तकाजे के तौर पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी सोनिया ये सौदे उन्हां नाल ने जिन्हां दा कलमा पढ़ने हो, उनके तुम भी उम्मती हो। अगर तुमने ये जगह उनके नाम पे यहां दी है ना, तो ये यकीनन वो देख रहे हैं आज कौन कौन, अल्लाह, वो सिरला, हडोरा, मेरा, बांडी, वो दूर दराज इलाकों से लोग सुबह चले जीपें सजा के, नारे लगा के, किसके लिए, न मेरे लिए न किसी आलिम दीन के लिए, ये फकत रसूलुल्लाह के लिए आए हैं। और सच्ची बात ये हमारी जो इज्जतें और टोरें आज हमारा आप लोगों ने इस्तेकबाल किया। ओ रास्ते में मैं जिस जगह से गुजरता रहा, लोगों की तरफ से वालेहाना इस्तेकबाल, वो आप लोग देखेंगे सोशल मीडिया पे, रास्ते में जगह जगह लोगों ने हमारा इस्तेकबाल किया। वजह क्यों? क्या मैंने उनको पैसे दिए हुए? हम उनको लाखों की या करोड़ों की एड देते हैं? ना, हम हुजूर की नौकरी करते हैं। हुजूर अपने गुलामों के दिलों में अपने प्यारों का प्यार खुद डाल देते गए। और मैं ये भी अर्ज करता चलूं, मेरे बाएं तरफ हजरत मोहतरम मौलाना अब्दुल कदीर साहब, मैंने इनसे कहा, अर्ज की कि माशाल्लाह आप इलाके के हैं और ये इन इलाकों का दर्द भी समझते हैं, और इन्होंने हर जगह हर दफा बड़ा किरदार अदा किया है। इंशाअल्लाह जो काम आम लोगों से नहीं होगा वो ये भी करेंगे, और फिर हम इनके साथ हम सारे मिलकर इंशाअल्लाह यहाँ नबी नबी, अली अली और ज़ारा पाक और हसनैन करीमैन और सहाबा किराम की अजमतों के नारे लगाएंगे। मेरे सामने डॉक्टर बशीर साहब खड़े हैं, उनका नाम न लूं तो ये भी ज्यादती होगी। ये वो लोग हैं शहीद गली, उस वक्त कि जिस वक्त यहाँ कई जो नवे ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅੰਟਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ उन्हें पता ही नहीं कि एक वे जनाब बटनाड़ा, रुशनाई, मुजफ्फराबाद, वहां से जुलूस यहाँ आए, और जनाब वो बोई, और बिलखुसूस हजरत दरबार आलिया बटंगी शरीफ से किबला सैयद वजात हुसैन शाह साहब अपनी क़यादत में जुलूस लेकर आए, और दलोला, और ये पीछे यूनियन काउंसिलों का क्या नाम है,
تلٹا اور ماشاءاللہ بٹن بٹورا، یہ جتنے علاقے ہیں بھائی سب کا مرکز گڑی بھی بلا ہے، اور یہ میلاد شریف آغاز ہو چکا، اب ہماری نسلیں بھی اس چیز کو جاری اور ساری رکھیں گی۔ اور میں آپ سے ایک وعدہ آج لے رہا ہوں، جو کردار دبن اور یار بہت سارے ہیں، وہ بانڈی حمزہ، بانڈی پہاڑ، سرحان، چک، میرا کا نام بھول گئے ہو ہے، موری میرا، یہ سارے علاقوں سے ظاہر ہے یہاں اتنے ہزاروں کا اجتماع، یہ ویسے اوپر سے تو نیچے نہیں گرا، یہ لوگ آئے ہیں نا، تو یہ الحمدللہ، تو یہ جتنے لوگ آئے ہیں انشاءاللہ العزیز، ملک صاحب رحمان صاحب وہ بھی تشریف ہے ماشاءاللہ، کون ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، شنکیاری سے محترم زرداد چشتی صاحب ہمارے شباب اسلامی شنکیاری کے ذمہ دار، اور ملک صابر روان صاحب وہ بھی تشریف لائے، سید جعفر حسین شاہ صاحب شنکیاری سے، یہ بڑے الحمدللہ یار، اور گل سنو اتنے تے فقیر دے شاگرد بھی ہیں کہ اکڑا کے کٹ چھڑ دینے، باقی تو یار معاملات الگ ہیں۔ ہم اس سے پہلے محبت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو میرا آخری یہ پیغام ہے، میں شکریہ ادا کرنا تھا انتظامیہ کا، اور میں دل کی گہرائی سے اپنے انتہائی مخلص سید ضیاء شاہ صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بڑے امن شانتی اور پیار سے جو ہر دفعہ پروگرام ارینج کرتے ہیں۔ اب آئیے ذرا آواز آنی چاہیے، کان جر سیدہ طیبہ حضرت سیدہ عائشہ آپ فرماتی ہے کہ جس رات اللہ کا نبی، ذرا بیٹھے نا، جمیں لین چھکی کوئی نہیں، اصلی حدیث میں ہون سنا رہے ہیں، مزہ نہ آیا تو گل کرے ہو، بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ، ابھی آپ سمجھے کہ شاید میں تقریر ختم کر بیٹھا ہوں، ابھی تقریر نہیں ختم ہوئی ہے۔ سیدہ طیبہ حضرت سیدہ عائشہ آپ فرماتی ہیں کہ جس رات اللہ کا نبی دنیا میں آئے، مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، اس رات جس رات حضور دنیا میں تشریف لائے، ذرا بولو دن کیا تھا؟ 12 ربیع الاول، سوموار والا دن۔ وہ گھڑیاں کیسی تھیں جب میرا نبی دنیا میں آئے، وہ مشہور گل ہے، مل کے پڑھ لو، کانا مقہولن مدہونن مختونن مغسولن مسرورن معطرن مطارن کانا ساجدہ، میرے نبی کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بالوں کو گویا تیل لگا ہوا گئے، ختنہ کیے ہوئے گئے، خوشبو لگے ہوئے گئے، او غسل دیے ہوئے، ناف کٹے ہوئے حضور آئے۔ اب سنیے، جس رات میرا نبی آئے اس سے قبل ہی مکے میں ایک یہودی آ کے بس گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، حیران و پریشان، حیران و سرگرداں پھر رہے، لیکن جب جس رات حضور دنیا میں آئے، اگلے دن سبحان اللہ، اگلے دن قریش مکہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ آ کر کہنے لگا، یا معاشر القریش، او قریشیو، او قریش مکہ، حل ولد فیکم، حل ولد فی هذه الليلہ فیکم مولود، کیا آج کی رات تمہارے قبیلے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ذرا یار آخری گھڑیاں نے، آخری، کیا کوئی آج بچہ پیدا ہوا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگے یار اتنی بڑی قوم، اتنا بڑا قبیلہ ہے، پورا مکہ ہے، ہوگا پیدا، ہوا ہوگا، پر تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ ہون ذرا جملہ سنو، کہنے لگا اوے بد نصیبو، تانوں پتہ ہی نہیں ہے اج دی رات آخری نبی دنیا تے آ گیا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی دونوں کندھوں کے درمیان نبوت والی مار لگی ہوئی ہے۔ لوگ گھروں میں گئے، جا کے عورتوں سے پوچھا، کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا، عورتوں نے بتایا اور تو کوئی نہیں آیا۔ عبداللہ کا در یتیم، عبد المطلب کا پوتا، بی بی آمنہ کا لال دنیا میں آئے۔ اللہ اللہ، انہوں نے جا کر اس یہودی کو بتایا کہ ہاں ایک بچہ آیا ہے، نام توجہ، اس کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ اتنا کہنا تھا، اگلا شجرہ اس نے خود بتایا، عبد المطلب کا پوتا ہے، ماں کا نام آمینہ ہے،
سارا اس نے تعارف کروایا. کہا ہاں ہاں. کہنے لگا پھر مجھے تم اس کے بوئے پہ لے جاؤ. اب یہ سارا قافلہ سیدہ کے دروازے پہ آ گیا. دستک دی گئی. اندر سے سیدہ آمینہ آئی. کیوں آئے ہو؟ کیا مقصد ہے؟ کہنے لگے اے آمینہ اپنا لال دکھا, اپنا سونا لال ہمیں دکھائیے. سیدہ طیبہ آپ اندر گئیں, میرے نبی کو اٹھا کے لائیں, گود میں اٹھا کے لائیں. انہوں نے میرے نبی کو ہاتھوں میں اٹھایا. بجائے اس کے کہ دیر ہوتی فوراً چادر اتاری. میری نبی کی پشت پہ کندھوں کے درمیان دیکھا, مہر نبوت نظر آئی. یہ دیکھ کر وہ یہودی بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب ہوش میں آیا قالو مالکا بیلکا, وہ ان سب نے کہا او ٹٹ پینیا, او مر جانیا, او تجھے ہوا کیا کہ تو نے بچہ دیکھا بے ہوش ہو گیا. کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہے قد ذہبت النبوت من بنی اسرائیل, بنو اسرائیل سے نبوت چلی گئی, بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی. ہونان لگے اگلا جملہ, ہونان لگی یہ اگلی گل. اب یہ ان سے متوجہ ہوا. کس سے؟ حضور کے جو قوم قبیلے کے لوگ تھے. کہنے لگا فرحتم یا معاشر قریش, او قریش والو خوشیاں مناؤ. جی 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 توجہ ہے سب کی. کیا کہنے لگا؟ او قریش والو خوشیاں مناؤ. گلا سمجھو. او قریش والو خوشیاں مناؤ. او سونیا خوشیاں کیوں منائیں؟ کس وجہ سے یہ خوشیاں منائیں؟ کہنے لگا اما واللہ لیستون بکم سطوة یخرج خبرها من المشرق والمغرب. او قریش والو خوشیاں مناؤ اس لیے کہ تمہیں وہ عزتیں ملنے والی ہیں جس کی خبریں مشرقوں سے بھی گونجیں گی, مغربوں سے بھی گونجیں گی. سنیو سنیو ایتھے رک جائیو. فرحتم یا معاشر قریش, فرحتم یا معاشر قریش. ایک سنو پھر سنو, تقریر میری مکی, تسی اپنے اپنے تے میں اپنا اپنا. لیکن اس تو پہلے اے ذرا وعدے وعیداں ہو جاون. الحمدللہ یہاں وہ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے میلاد کے جلسوں سے اپنی نئی زندگیوں کا آغاز کیا. کئیوں نے اپنی زندگی کے ادوار کو بدلا, انداز کو چینج کیا. کئیوں کے سروں پہ امامے آ گئے, کئیوں کے چہروں پہ داڑیاں سج گئیں. آج بھی میرے نبی کے میلاد کے جشن میں وہ بندے ہاتھ اٹھاؤ. اے ذرا میں دسنا چاہنا کہ میں انویسٹمنٹ سالانہ کر کے جانا ایس انویسٹمنٹ میری. وہ بندے ہاتھ اٹھاؤ جو کہتے ہو کہ آج حضور کے میلاد کے جشن کی خوشی میں شیطان کو کک ماریں گے, اپنے چہرے پہ نبی کی سنت کو سجائیں گے. آچاؤ ماشاءاللہ جڑے او زندہ باد, جنہاں یہ نہیں ذرا او چاہو نہ پتہ لگے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ذرا تھوڑا میرے ساتھ مل کے 5 ٹائم دی نماز, انشاءاللہ 5 وقت کی نماز, ماں باپ کی خدمت, او پڑوسیاں نو گال نہیں کڈنی, کیونکہ میرے نبی نے ماں باپ اور اپنے گھر والوں یعنی ذوی الفروز کے بعد سب سے زیادہ حق پڑوسیوں کا رکھا ہے. انشاءاللہ آنے جانے والے کو سلام کرنا ہے. اے منہ بنا کے ڈنگیوں کے نہیں لنگنا, میں نہ کرنا اس نہیں کیتا نا, تساں پہل کرنی ہے. انشاءاللہ جلدی جلدی ٹائم ختم ہے انشاءاللہ. اور ہمیشہ کے لیے سیداں دا ادب کرنا ہے. ہن کئیاں یزیداں والے سن عطا نہ کر چھڑے نے, میریاں بھی پترو نظراں بڑے دور تک دکھنیاں, بچے لگنے ہو. اچھا اے جڑی میں آخر تے لانا نہ کہیا نہیں جی, یہ تے مسالہ لاندے ہو پتر, اے اوریجنل بنو والا مسالہ ہے. سیداں دا ادب کرنا ہے, سادات دی عزت کرنی ہے.
اگر سیداں وچوں کسی سید دا عمل گندا ہے، عمل پیچھے نہیں ٹرنا لیکن ذات دا ادب کرنا ہے۔ اگر سید میں سے کسی کا عقیدہ بدعت والا ہے، اس کے عقیدے پہ نہیں چلنا لیکن اس کی ذات کو برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ ہم نے رد کرنا ہے بدعت والے عقیدے کا، ہم نے رد کرنا ہے کفر والے عقیدے کا۔ لیکن سنو سنو میرے سیدی اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ جیڑا سچا شجرے والا حسبی نسبی سید ہوئے او کافر ہو ہی نہیں سکتا۔ او جیاں والو پھر والو، ہاں اس وجہ تو حنیف قریشی بڑا پیڑا لگتا ہے، کیونکہ آن کے آخر تو پھر مزہ کرا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس فقیر کی زندگی کی جتنی سانسیں باقی ہیں یزید کی دشمنی میں گزریں گی، حسین کے عشق میں گزریں گی، صحابہ کے ادب میں گزریں گی، آل بیت کی محبت میں گزریں گی، حضور کے عشق کی ترویج میں گزریں گی۔ لیکن گل نے اچھا ہون بے شک کھڑ جاؤ، ہون کوئی گل نہیں۔ اچھا دوستان گرامی ذرا سن لو، میں بالکل شجرہ بھی سناتا ہوں لیکن اس سے پہلے آخری یہ جو بات ہے اس کو ذرا سب لوگوں نے ذرا میرے ساتھ مل کے سنیو۔ اگلی غلطی میں کیتی کوئی نہیں ہے۔ فرحتم یا معاشر قریش، یہودی کہنے لگا قریش والو، جملہ پورا کرو نا یار، خوشیاں مناؤ۔ اور 2 منٹ ہستے یہودی کو لو بندہ پوچھ دے سکتے ہیں نا خیال وچ کہ انہاں تے تو ہون پیا دستے ہیں کہ آخری نبی آ رہے ہیں، تو دا تے پہلے آپ پتے تو اتنے عرصے تو اتھے آ کے ڈیرے لائے نے یہ چیک کرنے واسطے کہ حضور آ گئے تے تو خوشیاں کیوں نہیں منا دے؟ تے پتہ ہے کوئی جواب کیا آتا ہے، میں یہودیاں کدو خوشیاں منائیاں؟ حضور دے نا دیاں خوشیاں یہودی نہیں منا دے، حضور دے نا دیاں خوشیاں حضور دے غلام منا دے نے۔ اچھیاں بولو سبحان اللہ دی آواز آوے۔ اور پھر آخری گل، یا معاشر قریش، او قریش قبیلے والے ہو، او تسی خوشیاں مناؤ، او کیا وجہ کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ خوشیاں ظاہر ہے وہی منائیں گے نا جن کے حضور کچھ لگتے ہیں اور وہ حضور کے کچھ لگتے ہیں۔ تے گل نتیجہ نکل گیا، ایک گڈیاں او بانڈی حمزہ تے اس تو بھی اتو دبن تے او تلکنڈی تے کتھو اے جیپاں کر کے آ رہے، جشن منا رہے، خوشیاں ہو رہی ہیں۔ ہن کوئی پوچھے او تسی کیوں جا رہے ہو تے سینہ تن کے آکھیا کرو نبی ساڈا کچھ لگدا ہے تا نبی دی آمد دی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تے پھر مجھے یہ کہنا ہے کہ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا۔ ماشاءاللہ قاری وقار صاحب بھی تشریف لائے اسمبلی سے، یار جدھر دیکھتے ہیں سونے سونے پیارے پیارے میٹھے میٹھے چہرے ہیں۔ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا، اور رب سلم گنگناؤ کملی والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آئے اس وجہ تو کافی درد ہو رہے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اسلام اسلام، پاکستان، پاک فوج، پاکستان بچانے والے سارے ادارے، مسلک اہل سنت، میرے نبی کا میلاد جاری رہے گا، میرے نبی کا میلاد، میرے نبی کا میلاد۔ اہلیان گڑی حبیب اللہ، اہلیان گڑی حبیب اللہ تے اے اج دی ڈیوٹی جس نیت نال وی کیتی تے جے حضور دا میلاد سمجھ کے کیتی تے گڑی پولیس والے سارے میرے نبی دے عاشق زندہ باد۔ تے پھر میں آخری گل مکاواں تے کرنو تسی وی جاؤ تے میں وی۔ کون میرا نبی؟ آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس ہیں،
ادھے ہاتھ چاند ہوئے نے وجہ کیا ہے شیس کے بیٹے یانس ہیں یانس کے بیٹے قینان ہے قینان کے بیٹے میلائیل ہیں میلائیل کے بیٹے بیارت ہے بیارت کے بیٹے ادریس ہیں سید امجد شاہ جی تسیمی زندہ باد مولانا جناب سید مجتبی شاہ جی جتنے سید آئے جتنے علماء کرام نقاش صاحب تسیمی ساجد صاحب تسیمی جناب حافظ قدیر صاحب سارے جتنے بھی ہو جی نے ماشاءاللہ یہ میرا سونا پیارا پرا یہ جلے کالے بال ہوندے سن اس لئے بھی ہے جیسی ہون بھی ہو جائی ہے اللہ انہا سارے انہوں سلامت رکھے آصف شاہ جی آصف شاہ جی جتنے بھی آئے ہو اللہ سب کو سلامت رکھے اللہ سارے انہوں خوش رکھے ماشاءاللہ میں تک رہے ہیں انہوں نے بھی کالے بال سن ادوں دینا حافظ عارفین صاحب تو سنیے اے نال پرے کونے تو بھی کھلتا ہوا جانا ہے بچو تھوڑیاں مستیاں بھی کرنا پرے چنگا جانا کہ نا یارا ذوالفقار عباسی بچ مستیاں نہ کرے کر ذوالفقار ماشاءاللہ اور بھی جتنے ہو سارے زندہ باد اے جڑے حضور دے غلام ہو اللہ دی قسم اے اسی دے سجے سٹیجاں تے آنے ہیں یار زندہ باد تے او لوگ جنہاں راتاں لا اے محفلاں سجائیاں نے اے جڑے جیبیں وچوں جناب کرائے لا کے آئے ہو شباب اسلامی کے وہ کارکن جنہوں نے جناب دن رات ایک کیا اور اپنی جیب سے سب اتنے خرچے اخراجات کر کے آئے اور ہر تنظیم کا کارکن جو یہاں آیا اور جڑا میلاد واسطے آئے وہ جڑی سنی جماعت تے میرے سر دا تاج ہے ہاں تو پھر گل مک گئی ہے آدم کے بیٹے شیس ہے شیس کے بیٹے یانس ہیں یانس کے بیٹے قینان ہیں قینان کے بیٹے میلائیل ہے میلائیل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے لمکنیک نام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے زلحاد کے بیٹے شالح کے بیٹے عابر کے بیٹے تاتا کے بیٹے راوا کے بیٹے سارو کے بیٹے ناخور کے بیٹے تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ اسماعیل کے بیٹے قیدار کے بیٹے عوام کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلامان کے بیٹے علیسا کے بیٹے الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے اوا کے بیٹے عدنان کے بیٹے ماد کے بیٹے نزار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے ندر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ تو پھر میں کیوں نہ کہاں کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ابھی نماز عصر ضائع نہیں کرنی فوراً دعا ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ تمامی احباب نماز عصر ادا کریں گے اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جائیں چونکہ یہ میلاد کے پروگرام یہ جلسے یہ جلوس یہ سب مستحب کام ہے اور نماز فرض ہے اور آج کے بعد ویسے بھی کوشش کریں کہ دعا کریں اللہ کے آگے اللہ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ نعرہ حیدر احباب زیباکار یہ ایک نیک بابا جی کلچہ شاپ والے انہوں نے قریشی صاحب سے محبت کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ آپ سب لوگوں کے سامنے یہ اظہار کر دیں انہوں نے ایک لنگر کا سسٹم شروع کیا ہے اور اس میں تمام لوگوں کو فی سبیل اللہ لنگر دیا جاتا ہے